अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसे देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी गलतियों की इस्लाह की और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जल्दी आपके लिए फतवा आने वाला है। आज एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए, और कुछ पुरानी बातें मैंने रिपीट की हैं इस वीडियो में। देखिए और साथ साथ आपके साथ बात भी करते रहेंगे। नाजरीन, आखिरी वक्तों में मसाजिद में लोग जो आते हैं, वो जब उनको पार्किंग नहीं मिलती तो वो दूसरों की गाड़ियों को ब्लॉक कर देते हैं। कुछ लोग ड्राइववे पे पार्क कर देते हैं। कुछ लोग जो है फुटपाथ पे पार्क करके चले जाते हैं कि मेरी नमाज निकल रही है, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिया। तो प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब करें। अगर आपकी गाड़ी टो हो गई, आपको परेशानी। अगर आपको टिकट मिल गया तो आपको परेशानी। और इसके अलावा जो बड़ी परेशानी वो ये है कि करीब जवार के लोगों ने अगर सिटी में कंप्लेन कर दी तो मस्जिद की इंतज़ामिया और मस्जिद के लिए भी परेशानी हो सकती है। तो आपकी एक छोटी सी गलती से बहुत सारे लोग ट्रबल में आ सकते हैं। और एक और अहम बात ये कि मस्जिद के अंदर रैक बनाए गए हैं जूते और चप्पलें रखने के लिए। प्लीज़ उनका बेदरेग इस्तेमाल कीजिए। अगर तो वो रैक भर जाते हैं तो अपनी चप्पलें सीक्वेंस से उतारें तमीज़ तहजीब के साथ। कोई गिर सकता है, किसी का पैर मुड़ सकता है, खुदा ना करे किसी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो आपकी ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। बकल लगे हुए होते हैं जूतों में। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसका ज़ख़म हो गया तो उसके लिए बहुत परेशानी होगी। ये छोटी छोटी आपकी गलतियां होती हैं जिसका आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख्याल नहीं रखते। तो प्लीज़ इस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। ये आप ही के लिए रैक बनाए गए और इसमें आपकी तरबियत का भी पता चलता है। दूसरी, अपनी माँओं बहनों से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो किसी इज्तिमा में आ रही हो या मस्जिद में आ रही हो तो प्लीज़ ग्रुप की शक्ल में ना आएँ, एक टोली बना के ना चलें, एक के पीछे एक चल रहे हैं। क्योंकि पीछे आने वाले जो मर्द हजरात होते हैं उनकी नज़रें भी बहकती हैं और वो ब्लॉक भी हो जाते हैं और उनको अंदर जाना होता है। वो किस तरह अंदर जाएं, आप लोग स्लो चल रही होती हैं। और आप लोगों का एक महबूब मशगला ये है कि एग्ज़िट डोर के ऊपर या एंट्रेंस डोर के ऊपर खड़े होकर बातें करना। और मस्जिद की जो सीढ़ियाँ होती हैं या किसी हॉल की जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ खड़े होकर आप बात करते हैं। या आपके लिए सेल फ़ोन आपके घर वालों ने इसीलिए दिलाए हैं कि आप इसको बेदरेग इस्तेमाल करें क्योंकि ये अनलिमिटेड होते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और ख़वातीन से यही कहूँगा कि आजकल फ़िटिंग के भी बहुत बुरके आ गए, तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और अपने भाइयों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इतने चुस्त कपड़े नहीं पहन के आया करें, छोटी टी शर्ट पहन के नहीं आया करें। कुछ लोग जानवरों की तस्वीरें उनकी जैकेट्स पे बनी होती हैं, मोज़ों पे उनकी जानवरों की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, वो पहन के आ जाते हैं। कुछ लोग तो इतने जज्बाती हैं कि अपने लीडर की टी शर्ट पहन के आ जाते हैं और आगे भी और पीछे भी लीडर की तस्वीर बनी होती है। तो इससे दूसरे लोगों की नमाज में खलल आता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। और एक और अहम बात, मस्जिद की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा, ताक़रातें शुरू हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी यकीनन यही होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और लोग भी कंप्लेन करते हैं कि 27वीं शब को जो ख़त्मुल कुरान होता है वो चंदे की रात बन गई है और उस दिन डोनेशन कलेक्ट की जाती है। हर थोड़ी देर बाद माइक मुजाहिदीन खड़े हो जाते हैं और वो तकरीरें शुरू कर देते हैं अपनी। और 8, 10, 20 जो रकातें होती हैं वो रात को 1-2 बजे जाके ख़त्म होती हैं। और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आते हैं। इस दिन बड़ा रश होता है मसाजिद में, तो जगह कम पड़ जाती है तो प्लास्टिक बिछा के वुड फ्लोर पे बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर हर आदमी 40 साल के बाद, 45 साल के बाद तो जोड़ों के दर्द का मरीज़ बन जाता है। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। वज़ू भी बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का, क्योंकि अगर कोई आदमी इतनी देर में अपनी सीट छोड़कर वापस आएगा वज़ू करने के लिए, वो जगह भी चली जाती है। फिर दूसरी बात ये होती है कि बुज़ुर्ग, बच्चे और जवान भी इतनी देर तक बैठ नहीं सकते। अगर आप ऐसा करें कि 1 घंटा या आधा घंटा डोनेशन के लिए रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, या कोई इसका हल निकालिए। क्योंकि हमने तो यही सुना था कि एक हाथ से दें, एक हाथ को दूसरे को पता नहीं चले। आपके QR कोड भी हैं, आपके नंबर्स भी हैं, ज़ेल के भी साइन लगे हुए हैं, सारे साइन लगे हैं। लोग जो डोनेशन देने वाले साहिब हैसियत लोग हैं वो यकीनन डोनेशन आप लोगों को देंगे। तो प्लीज़ इस पर थोड़ी सी नज़र सानी करें। अगर मेरी लहजे में थोड़ी सी तलखी हो या मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो मैं दिल की गहराइयों से मादरत ख्वाह हूँ। और इसके अलावा हमारे जो लोग हैं, मैं ये कहूँगा जब जनाजे में जाते हैं कब्रिस्तान में, जैसे ही जनाजा आता है लोग ऐसे भागते हैं कि जैसे डर ही लगता है कि कहीं खुदा ना करे जनाजा ही नहीं गिर जाए।
تو خیال کیجئے پیرالل کھڑے ہو جائیں آمنے سامنے ایک دوسرے کے, سب کو موقع ملے گا تاکہ آرام سے جنازے کو کندھا دے دیں. اس بات کو مزید آگے میں اس طرح بڑھاؤں گا کہ میں داد دوں گا اسماعیلی کمیونٹی کو اس بات پر کہ وہ لوگ بڑے آرگنائز ہوتے ہیں. میں نے متعدد ان کی کمیونٹی کے لوگوں کے جنازے اٹینڈ کیے اور انتہائی نظم و ضبط و داد کے مستحق ہیں. کوئی بدمزگی نہیں ہے, لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. مٹی ڈالنے کے لیے ایک تشتری ہے, اس میں لے کے سب نے مٹی ڈال دیتے ہیں بڑے طریقے سے. مجھے بڑا اچھا لگا ان کا طریقہ, تو تھوڑی چیزیں آپ لوگ بھی سیکھیے. اس کے علاوہ حج اور عمرے کے اوپر بہت سارے لوگ جاتے ہیں. جب ریاض جنہ میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ ایپ سے اپنی اپائنٹمنٹس وغیرہ بناتے ہیں, پھر ان کو ایک جگہ جا کے بٹھا دیا جاتا ہے. جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ اب آپ اندر ریاض جنہ پہ جائیں, تو لوگ ایسے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی قید خانے سے چھوٹ گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس جگہ پہ تو احترام کی جگہ ہے, وہاں پہ قدم بھی سنبھل کے رکھنے پڑتے ہیں. وہاں تو اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی جاتی. تو آپ تھوڑی ان چیزوں کا خیال کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت آپ لوگوں کی نہیں کی. انہوں نے بڑا اچھا دین آپ کو دیا, بڑی اچھی تربیت کی, بڑی اچھی اچھی باتیں آپ کو بتا کے گئے کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ چیزیں غلط ہیں, یہ ہمیں شوبہ نہیں دیتی چیزیں. اور دوسری ایک اور بات, یہ امام صاحب سے میں درخواست کروں گا, جتنے بھی مساجد کے امام صاحب ہیں اور جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں, کہ چاند رات کو جو دیوان ایوینیو پہ بدتمیزی ہوتی ہے, قریب و جوار کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ لگتا ہے ان کو کہیں قید کیا ہوا تھا 1 مہینے سے, آج یہ سب آزاد ہوئے ہیں. وہاں ماں بہنیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں, وہاں پر لوگوں کے بزنسز بھی ہیں. تو پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ یہ آپ لوگ کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. یہ چاند رات کو آپ اس طرح کا ماحول ایک بنا دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں, یہ سوچنے والی بات ہے. دوسری بات یہ کہوں گا کہ ریسٹورنٹ کے جو مالکان ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ پلیز تھوڑا سا ہاتھ اپنا ہلکا کر لیں. بہت ساری کمپلینز ہیں, میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, آپ کا یہ بزنس ہے تو پلیز تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیے. اور دیوان ایوینیو پہ جو بزنسز ہیں ان سے کہوں گا, درخواست کروں گا کہ تھوڑی صفائی کا بھی خیال رکھ لیے. یہاں پر ایک پرابلم ہو چکی ہے کہ گیس اسٹیشن پہ جاؤ جہاں دیسی زیادہ رہتے ہیں تو پان کی پچکاریاں بھری ہوئی ہیں, ماوے گٹکوں کی پچکاریاں لوگوں نے ماری ہوئی ہیں, دکانوں کے اوپر پچکاریاں ماری ہوئی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں گروسری اسٹورز کے مالکان سے درخواست کروں گا کہ بھائی ہر ایک کے پاس وک نہیں ہے, ہر ایک کے پاس لنک کارڈ نہیں ہے, اور ہر ایک کو کوئی پبلک ایڈ وغیرہ ٹائپ کے پیسے نہیں مل رہے. تو ذرا غور کیجئے اس بات پر. اور اتنی پرائزز آپ لوگوں نے ہائی کی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ لیجئے. منافع کمائیے لیکن اتنا نہیں کمائیے. اور جتنے بھی دکاندار یہاں پر ہیں ان سے کہوں گا کہ صفائی کا تھوڑا سا خیال رکھیے, کیونکہ صفائی نفس ایمان ہے. آپ کا اس سے بزنس بھی بڑھے گا اور آپ کے پاس لوگ بھی آئیں گے. اس کے علاوہ دیوان ایوینیو اور اوکلے بہت بدنام ہو گیا ہے. دیوان ایوینیو اور اوکلے کے اوپر اس طرح لوگ پارک کرتے ہیں, ایلی میں پارک کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس, ٹولیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں. وہ چائے بھی آدھی والی لیتے ہیں, زیادہ پیسے نہیں خرچ کرتے, اور گھنٹوں وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایلی کے ساتھ بالکل پارک کریں گے تاکہ لوگ جو واپس دیوان ایوینیو پہ آنا چاہتے ہیں گھوم کر, ان کو بڑی دشواری ہوتی ہے. اور جو پیڈسٹیرین ہیں وہ بھی بلاک ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے بالکل پارک کی ہوئی ہے کونے کے اوپر گاڑی. میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے اس کو تباہ برباد کر دیا نا, ابھی بھی آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملی, ابھی آپ کو سکون نہیں ملا کہ ہم یہ جو چیزیں کر کے آئے تھے یہاں بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو پلیز اپنی اصلاح کیجئے, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے. ٹکٹ ملتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تعصب کر رہے ہیں زیادہ, انہوں نے یہاں پر فورس لگائی ہوئی ہے جان بوجھ کے ہمیں ٹکٹ دینے کے لیے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. جب آپ کسی کو تنگ کریں گے, کمپلینز ہوں گی, تو پھر ان کو ایکشن لینا پڑے گا. اور یہاں پر کنوینئنٹ اسٹور ہیں, گیس اسٹیشنز ہیں, ڈنکنگ ڈونٹس ہیں, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, ان کے واش روم یوز کرتے ہیں ایک تو فری میں. صحیح ہے, بالکل یوز کیجئے, انہوں نے آپ کو یہ سروس دی ہوئی ہے. تو پلیز اپنے ساتھ پیپر کپ یا ان کے پیپر کپ نہیں اٹھایا کریں, وہ بغیر پوچھے ان سے. پلاسٹک کی لوگ بوتلیں لے جاتے ہیں واش روم کے اندر, اور پھر وہ جو پکڑنے کے لیے ایک ڈنڈا لگا ہوتا ہے کھڑے ہونے کے لیے, اس میں ساری بوتلیں لٹکا دیتے ہیں. پھر بعد میں کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مسلمان استعمال کر کے گیا ہے, فلور پورا گیلا کر دیتے ہیں آپ.
پھر آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے. تو پلیز ان چیزوں سے اجتناب کیجیے اور کوشش یہ کیجیے کہ اپنے ان کاموں کو آگے بڑھائیے جس سے نظر آئے کہ یہ کوئی مسلمان کر کے گئے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں میں اکثر اور بیشتر دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو خدا کے واسطے میں دوبارہ سے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر میرے لہجے میں کوئی تلخی ہے، میری بات کسی بہن یا بھائی کو بری لگی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ اس کی اصلاح کریں پلیز. اور یہاں پر اسلامک اسکول ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. وہاں پر لوگ اپنے بچوں کو پک کرنے کے لیے آتے ہیں، کون ہٹا دیتے ہیں، کون کے اوپر گاڑی چلا دیں گے. جہاں نو پارکنگ لکھا ہوگا وہیں گاڑی پارک کر دیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کا انتظار کر رہے ہوں گے. بھائی یہ پارکنگ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آرام سے جا کے گاڑی پارک کریں، اپنے بچوں کو لے پک کرنے آئے ہیں یا ڈراپ کرنے کے لیے آئے ہیں اور چلے جائیں. گاڑی میں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں، پورا ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے. میں ابھی حال ہی میں ایک اسلامک اسکول کے پرنسپل صاحب کو دیکھ رہا تھا، بیچارے لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں، بردر موو یور کار پلیز، پارک یور کار ان دا پارکنگ. لیکن لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں. اور مسجد کی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ، اور اسلامک اسکول جو ہیں ان کی انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ جب بچے مدرسے سے نکلتے ہیں پڑھ کر یا اسکول سے نکلتے ہیں تو لوگ وہاں پر جھمکٹا بنا دیتے ہیں ایگزٹ ڈور کے اوپر، اور جو انٹرنس بھی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ اپنے بچے کو پک کرتے ہیں، جیسے ہی پیچھے پلٹتے ہیں تو یا تو کسی خاتون سے ٹکر ہو جاتی ہے یا کسی خاتون کی مرد سے ٹکر ہو جاتی ہے، اور بچیاں جو ہیں وہ لوگوں کو نامحرم کو ہٹا رہی ہوتی ہیں. پلیز ذرا راستہ دے دیجئے اور بھائی پیرالل ہو کے کھڑے ہو جائیے آمنے سامنے. آپ کا بچہ جب آئے گا آپ کو مل جائے گا. اس میں اتنے جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. اور ایک اور میں بات چلتے چلتے کر دوں کہ عید کی بھی نماز ہوتی ہے. میں امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ امام صاحب آپ وقت کے اوپر پلیز نماز پڑھائیں لوگوں کی. وقت کا جو آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہے، اور ایک اس کے بعد نماز کے بعد آپ کی تقریر اتنی لمبی ہو جاتی ہے، خطبہ لوگ سنتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول کے جانا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ان کو کرنی ہوتی ہیں. اب وہ اتنا لمبا بیان ہو جاتا ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح میں ابھی ایک بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ڈونیشن والی رات بن گئی ہے 27ویں شب ختم القرآن کی ہے. ماں باپ ویسے ہی بچوں سے منت سماجت کر کے لے کر آتے ہیں ان کو مسجد کہ پلیز ہمارے ساتھ چلیں. صدیقی صاحب کا بچہ آیا ہوا ہوگا، خان صاحب کا بچہ آیا ہوا ہوگا، اور وہاں پر الوی صاحب کا بچہ ہوگا، قریشی صاحب کا بچہ آیا ہوا ہوگا. چلو اب وہ جب بچے آتے ہیں پھر ان کو دیر ہو جاتی ہے، جب رات کے 1-2 بج جاتے ہیں 8, 10, 20 رکعتیں پڑھنے میں، کیونکہ بار بار لوگ ڈونیشن کا تقاضا کر رہے ہوتے. تو پھر وہ بچے کہتے ہیں کہ میرا اسائنمنٹ تھا، وہ ڈیو تھا، وہ نہیں کر سکا، صبح اسکول جانا تھا یا کالج جانا تھا یا جاب پر جانا تھا، کسی کو ٹریول کرنا ہے، کوئی بزرگ ہے اس کو اپنی دوائی بھی لینی ہے. تو یہ چیزیں پلیز اس پہ ثانی کریں. مسجد کی انتظامیہ سے درخواست ہے. اور ایک بار پھر میں دوبارہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری میری کسی بات سے ہوئی ہے تو معذرت خواہ ہوں. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.